بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، پیارے دوستو، عزیز ساتھیو، ہم توحید لیول کا جو سبق اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں شرک سے متعلق، جو کہ اس کا اپوزٹ ہے توحید کا. تو اب جو ہے ہم اس دوسرے سبق میں شرک کی قسمیں بیان کریں گے. شرک کی کتنے کائنڈس ہیں وہ جو ہے آج ہم اس سبق میں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات اس پہ خاص طور سے دھیان دیں. تو فرماتے ہیں شرک کی دو قسمیں ہیں. شرک کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم شرک اکبر، یعنی ملت دین اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے. شرک اکبر جو ہے ملت یعنی دین اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے. اور اگر شرک کرنے والے نے شرک سے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا. عبادت کی انواع و اقسام میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کی طرف پھیر دینے کو شرک اکبر کہتے ہیں. یعنی جو بھی عبادت کی قسمیں ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ، تو یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں. یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. کسی غیر اللہ کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا شخص جو ہے اسلام سے خارج ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی تو. فرماتے ہیں جیسے کہ غیر اللہ سے دعا و فریاد کرنا، انہیں پکارنا، ان کے نام پہ ذبیحہ پیش کرنا، ان کا تقرب حاصل کرنا، ان کے نام پر نظریں ماننا وغیرہ، جیسا کہ صاحب قبر، جن اور شیاطین کے ناموں پر لوگ کرتے ہیں. شیاطین اور جن وغیرہ کے نام پہ لوگ کیا کرتے ہیں. اور اسی طریقہ سے مردوں، جنوں اور شیطانوں سے خوف کھانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے تکلیف اور ضرر پہنچائیں یا مہلک بیماریاں وغیرہ مبتلا کر دیں. آگے فرماتے ہیں کہ نیز اسی طریقہ سے اسی طریقہ سے اپنے مرادوں اور حاجتوں میں کامیابی اور مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات اور چھٹکارے کے لیے غیر اللہ سے امیدیں باندھ رکھنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سب پر صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی کی ذات قادر مطلق ہے. بس صد افسوس، جیسا کہ آج کل یہ مشرکانہ رسوم اولیاء اور صالحین کی قبروں پر بنے قبروں اور ڈھانچوں پر شکل عام بنائی جاتی ہے. العیاذ باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے، جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے شرک اکبر ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اب جو ہے شرک کی دوسری قسم ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں. شرک اصغر، شرک اصغر میں تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے شرک اصغر. شرک اصغر یہ ملت یعنی دین اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے.
مگر توحید میں نقص پیدا کر دیتا ہے، نیز شرک اکبر کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ شرک ظاہر، پہلی قسم شرک ظاہر، اس کا تعلق الفاظ اور افعال سے ہوتا ہے۔ الفاظ کی مثال جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حلف بغیر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ الترمذی، ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے۔ ترجمہ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی پس تحقیق کہ اس نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح کہنا ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، یعنی کسی ایک آدمی کے بارے میں بولے کہ جو اللہ چاہے تم چاہو، تو یہ بھی جو ہے شرک اصغر میں سے ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ۔ یہ حدیث پاک ترمذی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد کیا اور فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ تم یہ کہو جو صرف تنہا اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ ہی اکیلا چاہے جو وہ ہوگا، ہمارے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے شرک اصغر میں داخل ہو جائے گا اگر کوئی ایسا کہے تو، اور یہ جو ہے شرک اکبر تک پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ اور یہ کہنا کہ لولا اللہ و فلان، اور یہ کہنا لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، جیسا کہ یہ ہے اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے ما شاء اللہ ثم فلان و لولا فلان ثم فلان، ایسا بول سکتے ہیں کہ اللہ نے چاہا اور پھر فلاں نے چاہا، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا، تو ثم عربی میں ثم اپنے ہندی اردو میں پھر کا لفظ بول سکتے ہیں، لگائیں تو مشکل چل جائے گا۔ جیسے بولے اپنے ہندی اردو میں کہ اللہ نے چاہا اور پھر آپ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، کسی سے بولے تو یہ بول سکتے ہیں پھر، لیکن اور نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہوتے اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے تو یہ شرک میں داخل ہو جائے گا، پھر بولیں گے تو ہو چل جائے گا، مشکل نہیں ہے۔ تو ایسا شرک میں داخل ہو جائے گا، شرک میں داخل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ایسا بھی بولنے سے آدمی کو اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ میں نے جو ابھی بولا نا شرک مشکل نہیں ہے، یہ مشکل میں پھر بھی آ سکتا ہے، اس لیے تحقیقی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جملے بولا ہی نہ جائے، یعنی یہ بھی نہ بولا جائے کہ وہ اگر وہ نہ ہوتے، اگر اللہ نہ ہوتا پھر آپ نہ ہوتے، تو یہ اگرچہ شرک میں داخل تو نہیں ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کا بھی جملہ نہ بولا جائے، بلکہ یہ ساری طاقت قدرت صرف اللہ کی ذات کے تحت خاص کیا جائے، اور غیر اللہ یا بندے انسان کسی بھی مخلوق کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ تو یہ باتیں مختصر اوپر میں نے اپنی طرف سے بتا دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ لفظ ثم بمعنی پھر، تراخی یعنی دیر،
اور دوری اور تاخیر کے ساتھ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی بندہ کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے تابع کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمان رب تعالی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ فرماتے اور جہاں تک واو کی بات ہے تو یہ صرف جمع اشتراک یعنی کسی چیز میں برابر شامل ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا گرامٹیکلی بات ہے عربی کے طور پہ، عربی میں کہ جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں آیا نا کہ ما شاء اللہ و شاء فلان، تو وہ جو لگائے نا وہ تو یہ ایک دم برابری کے معنی میں لے آتا ہے۔ واو جو ہے نا شریک کر دیتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور وہ چاہے تو وہ آدمی کو اللہ کے شریک کر دیں گے۔ اور ثم وغیرہ جو ہے اس میں جو ہے شرکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جو ہے دوری اور تاخیر اور بعد میں مرتب ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر تم نہ ہوتے تو ہم مارے جاتے، مثال کے طور پہ ایسا اگر کوئی بولتا ہے تو اس میں شرک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے جملے سے بھی بچنا ہی بہتر ہے، اور خدا کی ذات کو اس طرح کی قوت کہ اللہ کی ذات کو ہی خاص کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں جہاں تک واو کی بات ہے تو یہ صرف جمع اشتراک یعنی کسی چیز میں برابر شامل ہونے کے لیے ہوتا ہے، اس سے ترتیب اور تعقیب مقصود نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ کہنا ما لیا الا اللہ وانت، میرے لیے سوائے اللہ کے اور تمہارے کوئی نہیں، اور یہ کہنا کہ ھذا من برکات اللہ و برکاتک، یہ اللہ کی برکت ہے اور تمہاری برکت ہے، اور جیسے کہ کسی بلا سے نجات کے لیے یا کسی چیز سے بچنے کے لیے کوئی مخصوص قسم کا دھاگا، پٹی یا حلقہ پہننا، یا نظر بد یا دیگر کسی قسم کے فتنہ وغیرہ سے بچنے کے لیے تعویذ، گنڈا وغیرہ کا لٹکانا، ٹھیک ہے، تعویذ، گنڈا وغیرہ کا لٹکانا، اگر ایسے ہی اعتقاد ہے کہ کسی بلا سے نجات کے لیے، یہ کسی شر سے محفوظ رہنے کے لیے، کسی بلا سے نجات کے لیے یا کسی شر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اسباب و ذرائع ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، یعنی اس کو سبب بنا لے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے تعویذوں کے ذریعے سے ہم فلاں مصیبت سے بچیں گے، تو بھی یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر یہ اعتقاد ہے کہ یہ خود ہی بلاؤں سے نجات دیتی ہے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتی ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ سے اپنا عقیدہ جوڑ لیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر مکمل اس پہ بھروسہ اعتماد کر بیٹھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعا نہیں، یہ تعویذ، گنڈے وغیرہ کے بارے میں دو بات ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر بندہ یہ اعتقاد رکھ کے لٹکا رہا ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے بیماری سے چھٹکارا کا، یہ ذریعہ ہے مصیبت سے بچنے کا، تو یہ شرک اصغر ہے، تو بھی یہ شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کے پہنتا ہے کہ اسی میں ہے فائدہ نقصان، نفع نقصان کا، یہ بذات خود فائدہ دیتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، تو ہے شرک اکبر میں آ جائے گا، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے شرک کی دوسری قسم پہ ہم آتے ہیں، فرماتے ہیں شرک کی دوسری قسم، شرک کی دوسری قسم شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک۔ ہاں، شرک کی دوسری قسم شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک، یہ ارادوں اور نیتوں کے اندر ہوتا ہے، جیسا کہ ریا یا دکھاوا یا سمعہ یعنی طلب شہرت اور نام آوری وغیرہ۔ مثال کے طور پہ ایسا کوئی عمل کرے جس سے اللہ کا تقرب مطلوب ہو، لیکن اس سے اپنے لیے لوگوں کی مدح اور ستائش بھی چاہتا ہو،
جیسے کہ نماز کی بڑی خوبصورتی سے، جیسے نماز کو بڑی خوبصورتی سے ادا کرے، یا صدقہ و خیرات کرے تاکہ اس کی تعریف اور خوبی بیان کی جائے، یا بآواز اذکار کرے، بآواز زور سے ذکر کرے، یا خوبصورت لب و لہجہ میں تلاوت قرآن کرے تاکہ سب لوگ اس کو سنیں تو اس کی تعریف کریں۔ اور ریا جب عمل میں داخل ہو جاتا ہے، جب عمل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے خواب مکمل ختم کر دیتا ہے، اور جب عمل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے ثواب کو مکمل ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ خواب غلطی سے چھپ گیا ہے، یہ ثواب ہونا چاہیے۔ جب عمل میں داخل ہو جاتا ہے مطلب ریا وغیرہ، تو عمل کا ثواب مکمل ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کو ترجمہ کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ہم۔ تو ترجمہ سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو ہے یہ کتابت کی غلطی ہے، یہاں پہ یہ جو ہے یہ غلطی ہے کتابت کی، یہ ثواب ہے جو کہ چھپنے میں خواب چھپ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ثواب ہے، یاد رکھیے گا، ثواب اجر کے معنی میں جو ہوتا ہے نا وہ ہے۔ اب یہ ترجمہ آپ ٹھیک سے ملاحظہ فرمائیے۔ تو جیسے بھی اپنے پروردگار سے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہاں بھی بہت سی غلطیاں ہو گئی، اللہ معاف کرے، یہ آرزو نہیں ہے، آرزو ہے، یہ آرزو ہے، صحیح ہے۔ تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر قال الرياء رواہ احمد والطبرانی۔ ترجمہ، سب سے بڑی خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ریا یعنی نمود، دکھاوا، شہرت طلبی وغیرہ۔ فرماتے ہیں نیز اسی زمرے میں اس عمل کا بھی تعلق ہے جو محض دنیاوی طمع و لالچ کی خاطر کی جائے، جیسے کہ صرف مال و دولت ہی کے لیے حج کرنا، اذان دینا، یا نماز میں لوگوں کی امامت کرنا، یا علوم شرعیہ کا سیکھنا سکھانا، یا جہاد کا کرنا۔ صرف مال و دولت کے حصول کے لیے یہ سارے اعمال شرک خفی میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر صرف یہی ارادہ ہو کہ نماز پڑھا رہے ہیں صرف دنیا کے لیے، دولت کے لیے، تو یہ بھی شرک میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ تو ان چیزوں میں ہماری نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز ہم پڑھا رہے ہیں کہ کوئی دوسرا نماز پڑھانے والا نہیں ہے، یا یہ کہ ایک آدمی کو نماز کے لیے متعین کر دینے سے فتنہ فساد نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایک آدمی متعین ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے شریعت کے احکام و قوانین کی رعایت کرتے ہوئے یہ ذمہ داری انجام دیتا ہے یا میں انجام دیتا ہوں، تو وہ سب چیزیں شرک سے بچ جائے گی۔ لیکن اگر صرف پیسہ ہی کمانا ہو پیش نظر تو شرک جو ہے خفی میں یہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، ان اعطی وان لم يعط سخط، رواہ البخاری۔ ترجمہ، یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ ترجمہ ہے ہلاک برباد ہو دینار کا بندہ، ہلاک برباد ہو درہم کا بندہ، ہلاک برباد ہو کپڑے دھاری دار چادر کا بندہ، ہلاک برباد ہو زیب و نقش و نگار والے چادر کا بندہ،
اگر اسے دیا گیا تو خوش و خرم ہو گیا، اگر نہیں دیا گیا تو ناراض ہو گیا۔ آگے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارادوں اور نیتوں میں شرک کا ہونا یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں ہے، اور بہت کم ہے جو اس شرک سے بچ پاتے ہیں۔ نیتوں میں، ارادوں میں جو شرک ہے، فرماتے ہیں بہت کم ہی لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ بس جس کا ارادہ اپنے عمل سے اللہ کی خوشی کے علاوہ اور اس کی نیت اللہ کی قربت اور نزدیکی کے علاوہ کسی اور چیز کی ہے، اور اس عمل میں کوئی صلہ اور بدلہ چاہتا ہے، تو حقیقت میں ایسے انسان نے اپنے ارادے اور نیت میں شرک کر لیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں، اس اخلاص کے اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام افعال، اپنے تمام اقوال اور اپنے تمام ارادوں میں، اپنی نیت میں کوئی بھی چیز اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی کے لیے کرے، یعنی وہ چیز بوجہ اللہ اور للہیت ہو، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اور بس اسی کو حنفیت یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو دیا۔ لہذا جس بندے کے عمل میں یہ چیز نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا، اور اسے اخلاص و للہیت، اور اسی اخلاص اور للہیت کو حقیقت اسلام کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ: جو شخص اسلام کے سوا دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ یہی در حقیقت ملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں یہی در حقیقت ملت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، سو جس نے اس سے اعراض کیا اور اس سے نفرت برتی، وہ حقیقت میں سب سے بڑا عقل کا نکما اور بہت بڑا بیوقوف ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لیا گیا، تو اس کا آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ حصہ اور بھی ہے اس سبق کا، اس کو بھی آج کے دن ہم لے لیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ شرک سے متعلق درس گزر چکا ہے، اس کا خلاصہ، یعنی جو بیان کیا گیا اس کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ شرک اکبر شرک اصغر میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا شرک اکبر ملت یا دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ یہ فرق بتا رہے ہیں، ایک فرق۔ دوسرا فرق، شرک اکبر اپنے کرنے والے کو ہمیشہ جہنم میں کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر اپنے کرنے والے کو ہمیشہ جہنم میں نہیں کرے گا۔ اگر اس میں داخل ہوا تو کبھی نہ کبھی اس کو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے نکال لیں گے۔ نمبر 3، شرک اکبر تمام اعمال خیر کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر تمام اعمال کو برباد نہیں کرتا، بلکہ ریا جس میں داخل ہو اسی عمل کو برباد کرتا ہے، اور وہ عمل جو صرف دنیاوی ہی خاطر کیا جائے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، شرک اکبر سے آدمی کا خون بہانا، یعنی اس کا قتل کرنا، اس کا مال و دولت مسلمان کے لیے مباح ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر سے یہ دونوں چیزیں مباح نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی مختصر سی شرک اکبر شرک اصغر میں کچھ فرق، جس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا موحد بنائے، اور خالص اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ریا، دکھاوا اور کسی بھی کام میں دنیا کی حرص و ہوس ہمارے دلوں میں نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔